محمد علی جناح اپنی جوانی سے ہی ایک مرد آزاد تھے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ رکھنے کے باوجود نہ آپ کی سیاسی سمت متعین تھی اور نہ ہی روحانی تربیت ہوئی تھی کہ مسلمانوں کی قیادت کی بھاری ذمہ داری کے بوجھ کو اٹھا سکیں۔ محمد علی جناح کو ایک ایسے مرشد کی ضرورت تھی کہ جو انہیں نگاہ بلند بھی عطا کرے، سخن دل نواز بھی دے اور ان کی جان کو پرسوز بھی کرے، اور یہ مرشد ان کو علامہ محمد اقبال کی شکل میں قدرت نے تحفتاً عطا کیے۔ اقبال سے ملنے اور متاثر ہونے کے بعد تو گویا محمد علی جناح کی کائنات ہی بدل گئی۔ وہ محمد علی جناح کو جو مایوس ہو کر سن 1931 میں ہندوستان ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے، وہ سن 1934 میں اس جذبہ و جنون کے ساتھ واپس آتے ہیں کہ تاریخ تو کیا، ہندوستان کا جغرافیہ ہی ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ قائد اور اقبال کا ایک ایسا حیرت انگیز تعلق ہے کہ جس کی لطافت اور حقیقت کو سمجھے بغیر نہ تو نظریہ پاکستان کو سمجھا جا سکتا ہے اور نہ ہی تحریک پاکستان کو۔ اقبال کی نظر میں قائد کا جو مقام تھا وہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ قائد کی نگاہ میں اقبال کس مقام پر فائز تھے۔ قوم کے قائد اعظم محمد علی جناح ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ محمد علی جناح کے قائد اعظم علامہ محمد اقبال ہیں، اور قائد اعظم اس حقیقت کا برملا اظہار کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں۔ میرے لیے وہ ایک دوست، ایک رہنما اور ایک نظریہ ساز تھے، اور مسلم لیگ کے تاریک ترین ادوار میں آپ ایک چٹان کی طرح کھڑے رہے، اور ایک لمحے کے لیے بھی آپ کے پایا استقلال میں لغزش نہیں آئی۔ اسی عزم صمیم کا نتیجہ یہ تھا کہ 2 دھڑوں میں تقسیم مسلم لیگ بالآخر متحد ہوئی۔ آج میں یہ بات انتہائی فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ پنجاب کے مسلمان دل سے آل انڈیا مسلم لیگ کے پرچم تلے متحد ہیں۔ یہ آپ کی کوشش کا ثمر ہے۔ اس اتحاد کے حصول میں آپ کا کردار کلیدی رہا۔ میں دل کی اتاہ گہرائیوں سے آپ کے پسماندگان سے اظہار ہمدردی کرتا ہوں۔ آپ کی وفات یقیناً نہ صرف ہندوستان بلکہ امت مسلمہ کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے۔ سر محمد اقبال کی موت کی خبر سن کر مجھے انتہائی دکھ ہوا۔ آپ ایک عالمگیر اور آفاقی شاعر تھے، اور آپ کا کام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ بر صغیر کے مسلمانوں اور امت مسلمہ کے لیے آپ کی بیش بہا خدمات آپ کو اس خطے کا عظیم ترین انسان بناتی ہیں۔ آپ آل انڈیا مسلم لیگ کے سابق صدر تھے، اور مسلم لیگ پنجاب کی صدارت تو آپ کی اپنی شدید علالت سے پہلے تک رہی، لیکن آپ مسلم لیگ کے مقاصد سے حد درجہ وابستگی رکھتے تھے اور اس معاملے میں سب سے آگے تھے۔ قائد اعظم کو اس حقیقت کا پورا ادراک تھا کہ اقبال جیسا وجود اب کبھی دوبارہ پیدا نہیں ہوگا، اور اس بات کا بھی کہ اقبال کا دور آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا۔ قائد اعظم کی زبان سے نکلے خراج تحسین کے یہ الفاظ اس گہرے قلبی تعلق کے ترجمان ہیں کہ جو قائد اور اقبال کے درمیان قائم تھا۔ ڈاکٹر سر محمد اقبال کی موت ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایسا نقصان ہے کہ جس کا کبھی ازالہ ممکن نہیں۔ آپ میرے انتہائی قریب دوست تھے اور ایک آفاقی شاعر تھے۔ جب تک اسلام زندہ رہے گا، اقبال زندہ رہیں گے۔ آپ کی شاعری بر صغیر کے مسلمانوں کے جذبات کی صحیح ترین ترجمان ہے۔ اقبال ہمارے لیے بھی چشمہ فیض ہیں، اور آنے والی نسلیں بھی اس چشمے سے سیراب ہوتی رہیں گی۔ سن 1930 میں اقبال اپنے خطبہ الہ آباد میں مسلمانوں کی علیحدہ ریاست اور تقسیم ہندوستان کا تصور دے چکے تھے۔ اس کے بعد اپنی زندگی کے بقیہ 8 برس اقبال نے اسی مشن کی تکمیل میں صرف کیے، اور اس بھاری ذمہ داری کے لیے قائد اعظم کو ہی سپہ سالار منتخب کیا۔ قائد نے بھی اپنے مرشد کے حکم کے مطابق اسی نظریہ پاکستان کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو صرف کر دیا۔ علامہ اقبال نے ہی قائد اعظم کو مسلم لیگ کا اجلاس لاہور میں بلانے کا حکم دیا تھا۔ اقبال کے انتقال کے بعد قائد اعظم نے اس حکم کی تعمیل میں سن 1940 میں ہونے والے مسلم لیگ کے اجلاس کو لاہور میں منعقد کیا۔ اسی اجلاس کے صدارتی خطبے میں قائد نے ایک مرتبہ پھر اپنے اور اپنے مرشد کے روحانی تعلق کو ان الفاظ میں بیان کیا: اگر میں مسلمانوں کی الگ ریاست کے خواب کو حاصل کرنے تک زندہ رہا اور مجھے یہ پیشکش کی گئی کہ آپ اس ریاست کی سربراہی یا کلام اقبال میں سے کسی ایک کو چن لیں، تو میں
کلام اقبال کا انتخاب کروں گا۔ اور اسی اجلاس میں وہ قرارداد پیش اور پاس کی گئی کہ جس کو آج قرارداد پاکستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس قرارداد کے پاس ہونے اور اجلاس کے ختم ہونے کے فوراً بعد قائد اعظم علامہ اقبال کی قبر پر حاضر ہوئے اور فرمایا، آج اقبال ہم میں نہیں ہے، لیکن اگر وہ آج زندہ ہوتے تو یہ جان کر یقیناً خوش ہوتے کہ ہم نے آپ کے خواب کو شرمندہ تعبیر کر دکھایا۔ علامہ اقبال کے انتقال کے بعد کئی مواقع پر قائد اعظم نے برملا اقبال سے اپنی محبت اور وابستگی کا اظہار فرمایا۔ اس کے علاوہ قائد نے اس بات کو بہت اچھی طرح واضح کر دیا کہ تحریک پاکستان کے جو مفکر اور نظریہ ساز ہیں وہ اقبال ہی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ عالم اسلام اور عصر حاضر میں اقبال کے مقام اور امت مسلمہ کے لیے ان کی خدمات کو بھی بہت فراخ دلی سے کھل کر آنے والی نسلوں کے لیے قائد بیان کر گئے۔ قائد اعظم کے ان بیانات کو پڑھ کر کوئی شبہ نہیں رہ جاتا کہ نہ صرف یہ کہ ان کی اپنی ذات کے لیے بلکہ ہندوستان کے مسلمانوں اور پوری امت مسلمہ کے لیے علامہ اقبال ایک مرشد، نظریہ ساز، مدبر اور صاحب بصیرت عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام رکھتے ہیں۔ اقبال کو بہت سے لوگ اس دنیا کا عظیم ترین شاعر کہتے ہیں، لیکن شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ سیاسی معاملات میں ایک پیغمبرانہ بصیرت رکھتے تھے کہ جنہوں نے سب سے پہلے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کا خواب دیا۔ اقبال کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچ چکا ہے۔ وہ دور جدید میں اسلام کے عظیم ترین شاعر ہیں۔ مجھے ان کے ساتھ رہنے اور کام کرنے کا موقع ملا اور میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ اقبال جیسا سچا دوست اور وفادار ساتھی مجھے کبھی نہیں ملا۔ اقبال رہتی دنیا تک زندہ و جاوید رہیں گے۔ آنے والی نسلیں انہیں مسلمانوں کے سب سے بڑے محسن کے طور پر یاد کریں گی۔ ہر عظیم تحریک کے پشت پر ایک نظریہ ساز ہوتا ہے اور اقبال مسلمانان ہند کے قومی احیاء کی نظریہ ساز ہستی ہیں۔ آپ ایک انتہائی جامع اور قیمتی ورثہ چھوڑ گئے ہیں۔ آپ کا پیغام نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام اقوام کے لیے باعث خیر ہے۔ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے اسلام کی عظمت رفتہ کی بازیافت کی تڑپ مسلمانوں میں پیدا کی۔ اگرچہ وہ آج ہم میں نہیں ہیں، مگر ان کا کام ہر آنے والے دن کے ساتھ مسلمانان ہند کی ترقی کا باعث بنے گا۔ ہر مسلمان پر ان کے کام کو پڑھنا اور اسے اپنے وجود کا حصہ بنانا لازم ہے تاکہ مسلمانان ہند کو ہر سطح پر، خواہ وہ معاشی ہو، تعلیمی ہو، سماجی ہو یا سیاسی، متحد کر کے مضبوط سے مضبوط تر بنایا جا سکے۔ اقبال کے بارے میں قائد اعظم کے یہ دو خطبات خود قائد اعظم کی اپنی فکر و نظر کی بلندیوں اور ان پر اقبال کی مہر ثبت ہونے کی دلیلیں ہیں۔ قائد اعظم کا پورا فکری اور روحانی وجود اقبال کے رنگ میں رنگ چکا تھا۔ سیاسی فکر سے لے کر فلسفہ حیات تک قائد زندگی کے ہر پہلو میں اقبال کو مرشد تسلیم کر چکے تھے۔ فکر اقبال اور فلسفہ اقبال کی اس قدر خوبصورت اور حیرت انگیز تشریح صرف وہی وجود کر سکتا ہے کہ جو خود اقبال سے عشق کی حد تک عقیدت رکھتا ہو۔ جرت کے ساتھ زندگی، یہ اقبال کا پیغام ہے۔ امید، محنت، ایمان، خود اعتمادی اور جرت کردار وہ بنیادیں ہیں کہ جن پر اقبال نے اپنے نظریے کی بنیاد رکھی۔ یہ ستون انسان کی روح کی بالیدگی کے ساتھ ساتھ اس کی بلندی کردار کا موجب بھی ہیں۔ اقبال کی نظر میں زندگی میں اتار چڑھاؤ ایک مرد آزاد کو مزید قوی بناتے ہیں۔ قربانیاں اور نقصانات انسان کے اندر برداشت پیدا کرتے ہیں ایک اچھے مقصد کے لیے زندگی گزارنے کی، اور یہ قوموں کی زندگی کو عالیشان اور قابل فخر بناتے ہیں۔ اقبال نے کبھی ناکامی کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا۔ وہ تمام مخلوق خدا میں سے انسان کو سب سے زیادہ افضل جانتے تھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اس بات پر کامل یقین رکھتے ہیں کہ انسان اس کائنات کی تمام بہترین صفات کا مجموعہ ہے۔ انسان ہی ہے جو اپنے آپ کو نہیں جانتا۔ اگر انسان اپنی خودی کو پہچان لے اور اپنی سمت درست کر لے تو وہ خود کو مالک کائنات کے انتہائی قریب محسوس کرے گا، اور اسلام ہی وہ مذہب ہے جو انسان کو اپنی خودی اور خدا تک پہنچانے کا سب سے آسان راستہ ہے۔ اقبال صرف ایک نظریہ ساز ہی نہیں تھے،
ایک عملی سیاستدان بھی تھے۔ وہ پہلے شخص تھے جو اس نتیجے پر پہنچے کہ برصغیر کی تقسیم ہی اس کی تمام تر سیاسی معاملات کا حل ہے۔ آپ مسلمانان ہند کے سیاسی ارتقاء کے سب سے بڑے نقیب تھے۔ یہی چیز اقبال کو ایک عام فلسفی سے بہت ممتاز کرتی ہے کہ آپ کی تعلیمات فکر اور عمل کا ایک حسین امتزاج ہے۔ آپ اپنی ذات میں ایک آئیڈیلسٹ شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عملی انسان تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ فکر و عمل کا یہ امتزاج اپنی بنیاد میں اسلامی ہے۔ اقبال کا منتہائی مقصود زندگی کو اسلام کی تعلیمات کے مطابق بنانا تھا کہ جس کو اگر ایک لفظ سے تعبیر کیا جا سکے تو وہ ہوگا جرت رندانہ۔ اقبال کو یاد کرتے ہوئے میں انہیں نذرانہ عقیدت پیش کروں گا۔ آج جب کہ ہم ایک عظیم شاعر، حکیم، فلسفی اور نظریہ ساز کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مرحوم کی روح کو اپنے جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اگرچہ اقبال آج ہم میں نہیں ہے، مگر ان کا کلام جو کہ لافانی ہے ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا، ہماری رہنمائی کرتا رہے گا اور ہم میں ایک نئی روح پھونکتا رہے گا۔ اپنی تمام تر شاعرانہ محاسن اور صفات سے ہٹ کر آپ کی شاعری ہمارے سامنے گویا آپ کا دل کھول کر رکھ دیتی ہے کہ جس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات کس درجہ آپ کے رگ و پے میں سرایت کیے ہوئے تھی۔ اقبال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق تھے۔ اسلام ہی آپ کا تعارف تھا اور یہی آپ کی واحد پہچان تھی۔ آپ کی آواز دراصل اسلام کی آواز تھی۔ اقبال محض ایک مبلغ اور فلسفی ہی نہیں تھے، آپ جرت رندانہ، عمل، ثابت قدمی، خودی اور خودداری اور سب سے بڑھ کر اللہ اور اسلام سے وابستگی کی ایک عملی تصویر تھے۔ آپ کی ذات میں ایک شاعر کی رومانویت اور ایک عملی انسان کی حقیقت پسندی مجتمع تھی۔ اللہ پر کامل یقین اور عمل پہ ہم آپ کے کلام کا نچوڑ ہیں اور اسلام حقیقتاً یہی ہے۔ اسلامی تعلیمات پر آپ کا یقین غیر متزلزل تھا اور زندگی میں کامیابی کے معنی آپ کے لیے اپنی خودی کی تعمیر تھی کہ جس کا حصول صرف اسلامی تعلیمات کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ آپ کا انسانیت کے لیے پیغام عمل اور اپنی خودی کی تعمیر ہے۔